عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج لیے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن سے روحانی علاج اس میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں، سیکھنے کو ملتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل مخصوص قرآنی آیات، قرآنی صورتیں اور ان کے فوائد، ان کی خصوصیات، ان کے فضائل الحمدللہ عز و جل بیان کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جو روحانی بیماریوں اور مصیبتوں کے علاج کے لیے بتائی گئی ہیں، پریشانیوں سے نجات کے لیے بتائی گئی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا ناظرین کہ قرآن پاک سے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ طبی علاج بھی ضروری ہے۔ ہمیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرنا ہے، اس بیماری کا علاج بھی کروانا ہے۔ اور قرآن پاک اللہ پاک کا کیسا برکت والا کلام ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے سے انسان کی روحانی بیماریوں، جیسے کہ مثال کے طور پر غم ہے، اضطراب ہے، خوف کی کیفیت ہے اور مختلف پریشانیاں ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ان سب کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور تلاوت کرنے سے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے اور الحمدللہ عز و جل سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم ترتیب وار انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی مخصوص صورتوں اور مخصوص آیات کے روحانی علاج، یعنی قرآن سے روحانی علاج آج میں آپ کو عرض کروں گا۔ اول تا آخر اس پروگرام میں شامل رہیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت سارے روحانی علاج سننے کو، سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب سب سے پہلے قرآن سے وہ روحانی علاج میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے، اس روحانی علاج کی برکت سے نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ وہ افراد، وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، وہ یہ وظیفہ خصوصیت کے ساتھ نوٹ کیجئے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو وضو بنانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ القدر، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو جو کوئی وضو بنانے کے بعد سورۃ القدر ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ الکریم اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ اور وضو بنانے کے بعد سورۃ القدر پڑھنے کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو وہ شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے تو اللہ پاک میدان محشر میں اسے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بینائی بہتر ہو جائے، کمزوری دور ہو جائے، آنکھوں کے امراض دور ہو جائیں، تو جب بھی آپ وضو بنائیں تو وضو بنانے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القدر یہ پڑھ لیا کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو نیت فرما لیجئے کہ جب بھی وضو بنائیں تو وضو بنانے کے بعد کم از کم ایک مرتبہ سورۃ القدر یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو قرآن سے نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بڑی عمر کے افراد ہوں، کوئی بھی شخص ہو، نظر تو حق ہے، نظر تو لگ جاتی ہے،
اور نظر کا لگنا یہ حق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بری نظر سے محفوظ رہیں، نظر بد ہمیں نہ لگے، تو یہ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن پاک میں سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51، یہ نوٹ کر لیجیے۔ یہ پڑھ کر ہم نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے اکسیر ہے، بہت مجرب ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو نظر بد لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے تو الحمدللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں قرآن پاک سے بلاؤں سے حفاظت کا حصار۔ قرآن پاک کی مخصوص صورتیں ہیں، اگر ہم نے اپنے معمولات میں شامل رکھی، ان کو پڑھا تو الحمدللہ عز و جل ہم حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، نظر بد سے، شریر جنات کے شر سے، آفات و بلیات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے الحمدللہ عز و جل ہماری حفاظت رہے گی۔ اور الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے، ان قرآن پاک کی صورتوں کی برکت سے ہمارا ایک حفاظتی حصار ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ سماعت کیجئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے کے لیے جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر آخری تینوں قل یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کرتے، اور بدن اقدس کے آگے پیچھے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ پھیرتے۔ مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا یہ سر اور چہرے سے ہوا کرتی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ یہ عمل فرمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی حفاظتی حصار ہو جائے، ہر طرح کے اثرات سے ہماری حفاظت رہے، تو رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے پر ضرور عمل کیجئے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آخری تینوں قل اسی بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا ہے، انشاءاللہ الکریم حفاظتی حصار ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب میں عرض کرنے لگا ہوں قرآن پاک سے بخار کا روحانی علاج۔ بخار ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، بڑوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، علاج بھی کروانا چاہیے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو بخار ہونا تو آپ سب سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر آپ مریض پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ کریم بخار کی شدت میں کمی محسوس ہوگی۔ اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ مریض الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک سکون محسوس کرے گا۔ وہ آیت کون سی ہے، وظیفہ کون سا ہے؟ پارہ 29 سورۃ الدہر کی آیت نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ 7 ٹائم اول اور آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر مریض پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم بخار کی شدت میں کمی محسوس ہوگی اور مریض پرسکون محسوس کرے گا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ قرآن سے میں عرض کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کی پہلی سورت جسے کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ، اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے اور ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے کہ یہ سورت یہ شفا دینے والی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 بار اول اور آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یہ بخار والے کے چہرے پر اگر اس کے چھینٹے مارے جائیں تو الحمدللہ عز و جل بخار اتر جائے گا۔ آئیے ناظرین، ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں بخار کے حوالے سے۔ اب بعض اوقات مریض کو بخار میں ٹھنڈ لگتی ہے، سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اسے سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت مریض کے ساتھ ہے تو اگر بخار میں مریض کو سردی لگتی ہو تو یہ آیت مبارکہ لکھ کر آپ مریض کے گلے میں ڈال دیجئے۔ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 41،
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر مریض کے گلے میں ڈال دیجئے گا، جس کا بخار نہیں اتر رہا اس کے گلے میں ڈال دیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل بخار میں ٹھنڈ سے بھی محفوظ رہیں گے، سردی بھی نہیں لگے گی اور بخار بھی اتر جائے گا۔ اچھا، اگر مریض کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو کہ بخار میں مریض کو سردی تو نہیں لگ رہی لیکن بخار شدت کا ہے، تو پھر یہ آیت مبارکہ لکھ کر آپ گلے میں ڈال دیجئے گا۔ اب وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69۔ تو یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر جسے بخار ہو اس کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ الکریم بخار کی شدت میں کمی محسوس ہوگی اور مریض کا بخار بھی اتر جائے گا۔ آئیے ناظرین، لگے ہاتھوں ایک اور ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو بخار اتر جائے گا۔ قرآن سے ایسے بخار کا روحانی علاج کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو۔ بہت سے ناظرین کو یہ شکایت ہوتی ہے، بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن سے یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے بہت علاج کروا لیا، کئی ڈاکٹرز کو دکھا لیا، کئی جگہوں کی دوائیاں ہم نے استعمال کر لیں لیکن بخار نہیں اتر پا رہا۔ تو ایسے بخار کا روحانی علاج قرآن سے میں عرض کروں گا کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو۔ اس کا طریقہ کار نوٹ کیجئے گا ناظرین۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو عمل کے دوران مریض کو سوتی یعنی کاٹن کے کپڑے پہنانا ہے، کاٹن کے کپڑے پہنا دیجئے۔ اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا با وضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ با آواز بلند 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورۃ القدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 21 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ مریض بھی سنیں اور پھر 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد مریض پر دم بھی کرے اور پانی کی بوتل پر بھی دم کرے۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یہ مریض جسے بخار ہے وقتاً فوقتاً اس میں سے پانی پیتا رہے۔ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے ناظرین، آپ لگ کر پابندی کے ساتھ بلا ناغہ 3 دن یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو الحمدللہ عز و جل 3 دن کے اندر یہ بخار چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ جو مسلمان بخار کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، ان کی بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، قرآن پاک سے جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے بخار کے حوالے سے، تو یہ چونکہ ساری کی ساری قرآنی آیات ہیں تو صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دیکھیں کیسی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور یہ جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اللہ نہ کرے کسی کو کینسر کا مرض لاحق ہے یا کوئی کینسر کا ایسا مریض ہے جسے آپ جانتے ہوں، تو قرآن سے کینسر کا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ خاص یہ وظیفہ ہے کینسر کا، یہ نوٹ کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل کینسر کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو، کینسر جیسا موذی مرض بھی یہ الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہی شفا ہے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ، زبردست قرآن سے روحانی علاج اور زبردست تحفہ ہے یہ کینسر کے مریضوں کے لیے۔ کینسر کا روحانی علاج میں قرآن پاک سے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم اول اور آخر 11 بار درود پاک اور 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیجئے اور اس میں ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے۔ اور کینسر کا جو مریض ہے نا، اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے کینسر کے مریض کو پلانا ہے۔ مریض سارا دن وہی پانی پیے۔ یہ صرف 40 دن کا عمل ہے ناظرین، 40 دن تک روزانہ ڈیلی یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، کینسر کا مریض اگر خود اس کے تلفظ، قواعد و مخارج درست ہیں، وہ یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہو تو وہ یہ وظیفہ پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا یا مریض کی کیفیت ایسی ہے کہ ہمت نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا بھی یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ کینسر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم کینسر کا مرض جاتا رہے گا۔
آئیے ایک اور وظیفہ قرآن سے کینسر کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ ملک، اور سورہ ملک کی آیت نمبر 14، پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ یہ آیت مبارکہ 2022 مرتبہ، تعداد نوٹ کر لیجئے گا ناظرین، یہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، تعداد ہے 2022 مرتبہ، اول اور آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، اسی طرح پانی پر بھی دم کیجئے، اور جو دوائیاں، جو میڈیسن کینسر کا مریض استعمال کر رہا ہے ان دوائیوں پر بھی دم کرنا ہے، اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی، دم کی ہوئی دوائیاں یہ مریض کو آپ پلائیں کھلائیں، انشاءاللہ الکریم کیسا ہی کینسر کا مرض کیوں نہ ہو دور ہو جائے گا، اور اللہ کے حکم سے مریض جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ قرآن پاک سے قے یعنی الٹی کے 2 روحانی علاج، وومیٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں بے چینی، بے سکونی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب الٹی آنا شروع ہو جائیں۔ اس طرح کی کیفیت اگر کسی کے ساتھ ہو، یا اللہ نہ کرے کسی کی الٹیاں ہی نہیں رک رہی ہوں، مسلسل الٹیاں کیے جا رہا ہو، تو یاد رکھیے گا ناظرین، یہ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر ہے 77 آیت نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ آیت مبارکہ آپ کسی کاغذ پر یا کسی پلیٹ وغیرہ پر لکھ کر اب اس میں پانی ڈال کر یا آپ مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم یہ جو قے آ رہی ہے، الٹیاں جو لگی ہوئی ہیں، یہ الحمدللہ عز و جل رک جائیں گے۔ آئیے ایک اور وظیفہ قرآن سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ الکریم کیسی ہی الٹی کیوں نہ ہو یہ رک جائے گی۔ طبیعت میں جی متلا رہا ہے تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب سورۃ الطارق، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ الطارق مکمل پڑھیں۔ اب اس کے بعد پڑھیں گے سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ پورا وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر آپ دم کریں اور پھر مریض کو کھلا دیں، پلا دیں، انشاءاللہ الکریم الٹی کے مرض سے نجات ملے گی۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، یہ وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ بعض اوقات جسمانی کچھ اس طرح کی پرابلم سامنے آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ قے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مسلسل الٹیاں لگی رہتی ہیں، کسی کو خون کی الٹیاں لگ جاتی ہیں، کسی کو کس قسم کی الٹیاں لگ جاتی ہیں، تو اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کیجئے گا، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرتے رہیں، اللہ پاک کی رحمت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو مسلمان پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہترین وظیفہ قرآن سے روحانی علاج، اور یوں سمجھیے کہ ان کے لیے ایک زبردست یہ تحفہ ہے، زبردست روحانی علاج ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کا پیٹ خراب رہتا ہو، قبض کی شکایت رہتی ہو، گیس کا مسئلہ رہتا ہو، اللہ نہ کرے پیٹ میں انفیکشن ہو چکا ہو، بعض اوقات لوگوں کے پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ پیٹ کے مریضوں کے لیے زبردست قرآن سے روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں، ناظرین نوٹ کیجئے گا، پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 47، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ یہ آیت مبارکہ صرف 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے۔ ایک تو یہ طریقہ ہوا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس آیت کا آپ نے تعویذ بنانا ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ اپنے پیٹ پر یعنی ناف سے اوپر آپ یہ باندھ لیجئے، پیٹ کا کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پیٹ کی تمام بیماریاں، تمام تکلیفیں جاتی رہیں گی۔ بعض اوقات بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بھی یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ اگر پیٹ کا مسئلہ ہے، پیٹ میں کیڑے ہو چکے ہیں تو یہی آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ بچوں کے پیٹ پر بھی باندھ دیجئے، بچوں کے بھی پیٹ الحمدللہ عز و جل یہ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن پاک سے گلے کے امراض کا روحانی علاج،
ہمارے وہ ناظرین کہ جن کا گلا پھول جاتا ہو، گلے میں درد رہتا ہو، گلے میں بعضوں کا ٹونسلز ہو جاتے ہیں، بالخصوص تھائرائیڈ کے مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہو، آواز بیٹھ جاتی ہو، سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی بعض لوگوں کو گلے میں یہ خراش شروع ہو جاتی ہے اور گلے میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اولاً میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات اور ایسی غذائیں کہ جس سے گلا متاثر ہو ان سے بچنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس وظیفے پر بھی عمل کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ آپ سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ الکریم گلے کی تمام تکالیف دور ہو جائیں گی، اور اگر کسی کا گلا پھلا ہوا ہے، سوج گیا ہے، تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل درست ہو جائے گا۔ آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اللہ پاک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ کروڑ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ پاک ان کے روحانی فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ آئیے تذکرہ ہوا ہے اعلیٰ حضرت کا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان میں آپ کو سناؤں کہ آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا گیا کہ حضور ایک مریض کا گلا یہ پھول گیا ہے، اس کے لیے کوئی دعا ارشاد فرما دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک سے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 25 آیت نمبر 79، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ یہ آیت مبارکہ نوٹ کر لیجئے ناظرین، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، پارہ نمبر 25 آیت نمبر 79۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ لکھ کر گلے میں ڈال لیا جائے تو الحمدللہ عز و جل گلے کے جملہ امراض یہ دور ہو جائیں گے۔ تو یہ دو روحانی علاج ناظرین آپ کو بتائے گئے، آپ بھی ان دونوں وظائف پر عمل کر سکتے ہیں، ان دونوں روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تعویذ تیار کر کے آپ خود بھی یہ تعویذ تیار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ دیکھیں آیت قرآنی ہے، اور آیت قرآنی جب بھی لکھیں تو صحیح طریقہ کار کے مطابق لکھنا ہے، اور باوضو آپ نے لکھنا ہے، اور پھر آپ یہ گلے میں پہن لیں، یا کسی کا گلا خراب ہے تو آپ یہ تعویذ تیار کر کر اس کو بھی گلے میں پہنا سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل گلے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں ایک ڈر، ایک خوف پیدا ہو چکا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ کیفیت بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بڑی عمر کے افراد جو ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، خواب میں ہم ڈر جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ڈر دور ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا خوف یہ دور ہو جائے، مجھے ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں، تو ان تمام کیفیات سے نکلنے کا قرآن سے وظیفہ، قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ خاص قرآن پاک کی آیت ہے، یہ نوٹ کیجئے گا ناظرین، اور یہ عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ اس کے فوائد کیا حاصل ہوں گے پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ رات کو سوتے وقت ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آیت الکرسی، اچھا آیت الکرسی یہ قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اچھا رات کو سونے سے پہلے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا جب 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اب کیا کریں گے، اب آپ سوتے وقت سینے پر آپ نے دم کرنا ہے، سینے پر پھونک ماریں، دم کریں۔ اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا، ڈر دور ہو جائے گا، خوف دور ہو جائے گا، اور الحمدللہ عز و جل برے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا اگر یہ کیفیت آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہے نا، اور بچے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ خود بچے کے والدین یہ وظیفہ پڑھ کر ڈرنے والے بچوں پر، یا جن بچوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہو چکا ہو تو ان پر بھی پڑھ کر دم کر دیا جائے، تب بھی الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جس جگہ سرکش جنات سے ڈر لگتا ہو نا، تو وہاں پر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے،
اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111. 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے. نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں. اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.